بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک شوشہ انسان کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن کچھ آیات مبارکات اس وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ انہیں پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان ان آیات مبارکات پر غور کر لے تو زندگی کا دھارا تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک آج کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17 سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 30ویں آیت مبارکہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج تیسرا دن ہے، اور وجہ بالکل واضح ہے کہ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے جو کچھ بیان فرمایا اس کی جامعیت اور اس کی اکملیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کم از کم جو ضروری امور ہیں، ناگزیر ہیں، ان کے بغیر آگے نہ بڑھا جائے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر بدلہ ہے، اور تمہارے لیے چوپائے
حلال کر دیے گئے ہیں ما سوائے ان کے جو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے، پس تم بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ پچھلے سبق میں یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حصے کا تعلق رب کائنات کی حرمتوں کی تعظیم کے ساتھ ہے، دوسرے حصے کا تعلق چوپایوں کے ساتھ ہے، اور تیسرے کا تعلق بتوں کی نجاست اور جھوٹی گواہی سے بچنے کے ساتھ ہے۔ اہل علم نے اس حوالے سے سورۃ الانعام کی 143، 144 اور 145ویں آیت مبارکہ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ 3 آیات مبارکات کا ترجمہ خاصا طویل ہے، مفہوم ان کا یہی ہے کہ رب کائنات نے کیا کچھ حرام قرار دیا۔ پھر سورۃ الفرقان کی 72ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ میرے نیک بندوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی فضول بات کو دیکھتے ہیں، فضول چیز کو دیکھتے ہیں تو اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اسی آیت مبارکہ کو لے کر واحد تفسیر میں بہت کچھ بیان ہوا ہے، لیکن حسب معمول میں اس میں سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ یہی تینوں چیزوں کو نسبتاً وضاحت کے ساتھ، قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، جس طرح کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے تفسیر احسن البیان میں بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے حرمتوں سے مراد وہ مناسک ہیں جن کی تفصیل پیچھے گزری ہے، اور ان کی تعظیم کا مطلب ان کی درست طریقے سے ادائیگی ہے، اور ان کی خلاف ورزی دراصل ان کی حرمتوں کو پامال کرنا ہے، جس سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بنیادی طور پر شریعت اسلامیہ نے معاملات کے سلسلے میں اصول یہ رکھا ہے کہ حرام چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیں اور فرما دیا کہ باقی سب حلال ہیں۔ اور تیسری چیز بتوں کی نجاست
اس سے مراد دراصل شرک کی نجاست ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ ظاہری اور معنوی دونوں قسم کی نجاست سے ہمیں منع کرتی ہے۔ وہ بت لکڑی، لوہے، آٹے یا پتھر کے بنے ہوتے تھے، اور یہ نجاست ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جھوٹی بات، جھوٹی قسم، یہ سب کی سب حرام ہیں۔ اور اصل میں یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جھوٹی بات یا جھوٹی قسم کو کیوں بیان کیا۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ جملہ نوٹ کیجیے گا۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کذب بیانی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے کہ جو انسان شرک کرتا ہے، یاد رکھیے کہ اس سے بڑا جھوٹا انسانی تاریخ میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معزز خواتین و حضرات، امام شوکانی نے فتح القدیر میں، اسی طریقے سے تفسیر روح البیان میں، تفسیر المراغی وغیرہ میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے بہت کچھ اور بھی بیان ہوا ہے۔ اس میں سے ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے کہا وہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ رب کائنات کی حرمتوں کی تعظیم سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے شرم کھائے، اور جو انسان جتنا بڑا مشرک ہوتا ہے اتنا بڑا بے شرم اور بے حیا ہوتا ہے، کیونکہ جس بدبخت لعنتی کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی عزت کا پاس نہیں ہے، عزت کا احساس نہیں ہے، اس سے بڑا بے حیا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہیں چوپائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر دور میں غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑے جاتے رہے، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ کسی دور افتادہ دیہات میں چلے جائیں تو وہاں پر پیروں کے نام کی گائیاں آپ کو ملیں گی۔ لوگ ان کے گلے میں بندھی ہوئی جو چھوٹے چھوٹے بندھے ہوئے کپڑے کے ٹکڑے ہیں ان کے ساتھ پیسے باندھ دیتے ہیں۔ اور قوم موسیٰ میں جو گو پرستی آئی تھی وہی چلتی چلتی آج ہندو میں بھی آ گئی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے بتوں کی نجاست۔ اس بارے میں آپ کی خدمت میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ یہ نجاست ظاہری نہیں معنوی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب انسان باطنی اور معنوی نجاست کے اندر گندا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری نجاست جو اس کے اندر آ جاتی ہے، جس طرح کے آج کا درباری نظام اور یہ تصوف کے سارے سلسلے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ زندگی کا رخ تبدیل کر دیتی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا 3 روزہ سفر مکمل ہوتا ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ رات 12 بجے تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا یہ چینل فرقہ واریت سے بالا تر آپ کی خدمت کر رہا ہے، جہاں پر آپ کو عقیدہ، عبادت، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے بہترین رہنمائی ملے گی۔ کسی بھی موضوع پر آپ کو معلومات چاہنی ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا۔ آج کے سبق سے دیجیے اجازت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.